کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی کرنوں سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی خوشبو سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا شریف صاحب بہت ہی اچھے انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذران عقیدت پیش فرما رہے تھے، تو یہ اشعار شیخ سعدی کے ذہن کے اندر آ رہے تھے کہ ندانم قدامی سخن گوئے مت، کی والا تریزاں چمن گوئے مت، ترائی زلولا کتم کی بسس، سنائے تطاہا ویاسی بسس۔ اور راحت اندوری نے کچھ اس طرح کہا کہ زمزموں کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزموں کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت تو آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ میں تو حضرت مولانا صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ 1-2 بوند سے رندوں کا بھلا کیا ہوگا، 1-2 بوند سے رندوں کا بھلا کیا ہوگا، ہم تو کہتے ہیں کہ میں خانہ اٹھا کر دے دو۔ بحمداللہ ہمارا یہ پروگرام بڑی آب و تاب کے ساتھ اپنی منزل کی طرف محو سفر ہے، اور ایسی پرکیف فضا میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سلسلہ تقریر و خطابت کا بھی آغاز ہو جائے۔ میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ فن خطابت نے بڑے بڑے گل کھلائے ہیں، خطابت نے فتح و ظفر کی سرخیاں رقم کی ہیں، خطابت نے غریب و کمزور انسانوں کو جور و جفا کے خلاف بغاوت کا حوصلہ عطا کیا ہے۔ یہی خطابت جب نبی کی زبان تک پہنچی تو دعوت و ہدایت بن گئی، جب کسی واعظ کی زبان سے آشنا ہوئی تو نصیحت و موعظت بن گئی، جب کسی مجاہد نے اسے اپنایا تو نعرہ انقلاب بن گئی، جب کسی قائد و رہبر نے اسے اختیار کیا تو ترانہ سیاست بن گئی۔ غرضے کی ہر رنگ، ہر روپ، ہر پیکر میں خطابت نے انسانی زندگیوں پر گہرے نقوش و اثرات چھوڑے ہیں، کیونکہ خطابت کے اندر تاثیر ہے، سحر آفرینی ہے، اثر انگیزی ہے۔ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ، کبھی خنجر، کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر طیار بن جائے۔ تو آئیے میں خطابت پیش کرنے کے لیے، تقریر پیش کرنے کے لیے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب کٹیا کمو محتمم مدرسہ انوار حرم سے میں درخواست گزار ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو نوازیں۔ میں حضرت والا کا ان اشعار کے ساتھ استقبال کرتا ہوں کہ خدا والے محبت کی زباں کو عام کرتے ہیں، خدا والے محبت کی زباں کو عام کرتے ہیں، بھلا جس میں سبھی کا ہو وہ ایسا کام کرتے ہیں، غم مخلوق رب دو جہاں میں ہر گھڑی دلکش، یہ ہیں مرد مجاہد یہ کہاں آرام کرتے ہیں۔ حضرت والا تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لوليه والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ راستہ ایک ہے ہم دین کے دیوانوں کا، راستہ ایک ہے ہم دین کے دیوانوں کا، راہ سنت پہ چلیں خلد بری تک پہنچیں۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، دوڑو، تیزی کے ساتھ دوڑو، بھاگتے
کے جاؤ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی اس جنت کی طرف جس جنت کی چوڑائی سارے آسمانوں اور سارے زمینوں کی لمبائی ایک ساتھ ملانے کے بعد بھی اس کی چوڑائی اس سے زیادہ ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے شوایت پور کے راجہ دلیپ سنگھ کے چھوٹے بیٹے دل پسند خاں کے ذریعے سے ہم کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ وہ تو یقیناً جنتی ہیں جن کی ذات سے لاکھوں لاکھ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے یقین کرنے والا، اللہ سے دعا کرو کہ کل جنت میں ان کے ساتھ ہم ساری یہ ذریت ان کے جلوہ میں جنت میں مزے لوٹ۔ جنت ہے کیا چیز؟ ایک شاہی محل کے اندر پروان چڑھنے والا جب ایمان کی حقیقت اس کے دل میں بیٹھتی ہے تو راجہ شوایت پور کی گھڑی کو چھوڑ کر کے ایگما کی سرزمین پر وہ آ جاتا ہے۔ آج کتنی بڑی برادری ان کے صدقے طفیل سے ایمان میں داخل ہو گئی ہے۔ اس برادری کے اوپر بہت بڑا احسان ہے دل پسند خاں کا۔ اس برادری کی ذمہ داری تھی کہ سب سے پہلے ان کے انتقال کے بعد اسلام کے پھیلانے کے لیے، اس کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے سرزمین ایگما پر ایک بہت بڑا دارالعلوم قائم کرنا چاہیے۔ ضرورت تھی اس چیز کی، لیکن آج ایسی قسم پرسی میں اپنے وقت کا ولی کامل شب زندہ دار تہجد گزار دل پسند خاں جو حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کے اوپر ایمان لائے، قربانی ہے ان کی۔ اس گڑی کو چھوڑ کر ان جنگل میں آ کر کے آباد ہونا، اپنے پریوار کو چھوڑ دینا، اور پھر وہ بھی جس کے سامنے انہوں نے اسلام کو پیش کیا نہیں وہ ایمان لائی، اس سے بھی قطع تعلق کرنا پڑے۔ پھر 52 کے کمال خاں کی بیٹی کے ساتھ عقد کیا، اس سے اللہ نے 4 بیٹے دیے، جس سے یہ برادری آج پورے ہردوئی، شاہجہان پور، لکھیم پور اور سلطان پور کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ عہد کرو کہ انشاءاللہ جو پیغام اور جو مشن اور جو اسلام ہم کو دل پسند خاں دے کر کے گئے تھے، ہم اس کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے پورا عزم اور حوصلہ کریں گے، اور انشاءاللہ ارادہ کریں گے کہ آنے والے دنوں میں ہم ایگما کی سرزمین سے ایک ایسے اسلامی نظام کو فروغ دیں، آگے بڑھائیں کہ جس کے ذریعے سے اس برادری کے علاوہ دوسرے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچ سکے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حوصلہ نصیب فرمائے، ہماری مدد فرمائے، ہمت عطا فرمائے اور اسلام کو پھیلنے کا ذریعہ بنائے۔ میں یہ بتا رہا تھا، دیکھیے جنت کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ سارے آسمان اور زمین، 7 آسمان اور 7 زمینیں ملا کر کے لمبائی کری جائے تو جنت کی چوڑائی اس سے زیادہ ہے۔ کتنی بڑی جنت ہے۔ ہم اور آپ اس دنیا میں رہ کر کے اتنی بڑی دنیا ہم سمجھ رہے ہیں 7 بر اعظم ہے، لیکن اللہ کے وسیع نظام کے مقابلے میں یہ دنیا بہت چھوٹی ہے۔ اتنی چھوٹی ہے جیسے کنویں کا میڈک۔ اس لیے کہ ابھی ناسا کے سائنسدانوں نے ایک سیارے کی کھوج کی ہے۔ وہ سیارہ اتنا بڑا ایک سیارہ کہ ہماری جیسی 70,000 دنیا اس ایک سیارے پر لے جا کر کے بسا دی جائیں جب بھی جگہ خالی رہ جائے۔ تو ایسے کتنے سیارے ہیں۔ سورج یہ جو نظر آ رہا چھوٹی سی ٹکیا، یہ ہماری زمین سے کروڑوں گنا زیادہ بڑا ہے۔ سمندر کا پانی ہماری زمین سے بہت زیادہ ہے پھیلا ہوا۔ تو جنت کتنی بڑی ہے، ایک اندازہ لگا لو حدیث شریف سے کہ جو سب سے ادنا درجے کا جنتی، وہ جنتی جو لاکھوں سال جہنم میں سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جو جنت عطا فرمائے گا وہ اس دنیا سے 10 گنی بڑی ہوگی، پوری دنیا سے 10 گنی بڑی ہوگی۔ اور اس کو جو نعمتیں ادنا درجے کے جنتی کو دے گا وہ اتنی نعمتیں ہوں گی کہ جنت کے 10 سال تک مسلسل کس سے
याकूत के हवाई जहाज से देखता फिरेगा लेकिन पूरी नेमतें नहीं देख पाएगा। अल्लाह ताला जब जन्नती पहुंचेगा जन्नत में तो अल्लाह ताला कहेगा सारे जन्नतियों से खिताब करके, जन्नतियों मांगो क्या मांगते हो, आज मैं देने के लिए बैठा हूं। तो सारे अपनी अपनी मुरादों को मांग चुकेंगे। फिर अल्लाह ताला वो जितना मांगेंगे जो जुबान से निकलेगा सब हाजिर मौजूद, सब देता जाएगा। फिर अल्लाह ताला कहेगा और मांगो, फिर सोच समझ करके फिर और मांगेंगे, फिर अल्लाह ताला वो भी दे देगा। फिर अल्लाह ताला कहेगा और मांगो, फिर वो और मांगेंगे, फिर और अल्लाह ताला दे देगा। अब सारे जन्नती सैराब हो जाएंगे, सारी आरज़ुएं पूरी हो जाएंगी, सारी नेमतें मिल जाएंगी। तो अब अल्लाह ताला कहेगा मेरे बंदो अभी तक तो तुमने अपनी मर्जी से मांगा ना, अपनी चाहत के हिसाब से लिया, अब हम तुम्हें अपनी चाहत के हिसाब से दे रहे हैं। उससे भी 10 गुना ज्यादा नेमतें अल्लाह ताला का हुक्म होगा कि उसकी जन्नत में नेमतें भर जाएगी सारी जन्नत। और जैसे आज हम ये मुट्ठी बंद कर रहे हैं, हाथ ऊपर ले जा रहे, नीचे ले जा रहे, हमारे जिस्म का एक एक अंग हमारे दिल के ताबे है। आंखें बंद कर ले रहे, मुंह बंद कर ले, लेट जाए बैठ जाए, सब ताबे हैं। जिस्म पूरा बॉडी हमारी ताबेदारी कर रही नहीं दिल की। ऐसे ही जन्नत की हर नेमत कंप्यूटराइज है, जन्नती के दिल के ताबे है। जन्नती को किसी नेमत को इस्तेमाल करने के लिए चलकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जन्नत में कद कितना होगा मालूम? ये तो पचफुटा कद हमारा जो है जन्नत के कद के 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं होगा। 60 हाथ की लंबाई अल्लाह ताला अता फरमाएगा। आदम अलैहिस्सलाम जैसा कद हर जन्नती को, यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा हुस्न जमान हर जन्नती को, और दाऊद अलैहिस्सलाम से ज्यादा शीरीं आवाज हर जन्नती को अल्लाह अता फरमाए। कैसी आवाज थी दाऊद की मालूम? कि जब पहाड़ के किनारे बैठ कर ज़बूर की तिलावत करने लगते तो फिजा में उड़ने वाले परिंदे आकर हजरत दाऊद की शीरीं आवाज को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। पहाड़ झूमा लगाने लगता था, दरख्त झूमने लगते थे। इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन आवाज अल्लाह ने हजरत दाऊद को दी थी। इससे ज्यादा हसीन आवाज अल्लाह हर जन्नती को अता फरमाए, हर जन्नती को अता फरमाए। और यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा हुस्न, कैसा हुस्न कि सारी औरतों को इकट्ठा किया गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके सामने निकाला गया। उन औरतों से कहा गया कि नींबू काटो, नींबू। लीमू काटने के बजाय उन्होंने अपनी उंगलियां काट डाली। और क्या कहा, जुबान से निकला, कुरान नकल करता, कुल हाशा लिल्लाहि मा हादा बशरा, ये बशर नहीं है, इंसान नहीं है, इन हादा इल्ला मलकुन करीम, है तो फरिश्ता बाइज्जत। ऐसे इससे ज्यादा हुस्न हर जन्नती को अल्लाह अता फरमाएगा। और जब 60 हाथ का कद होगा ना तो कम से कम 10 फीट की तो ये कलाई होगी हमारी। अरे होगी नहीं होगी? कितनी ताकत, कितनी। और फिर जो जवानी अल्लाह जन्नत में अता फरमाएगा वो 32 साल की जवानी हमेशा रहेगी। अगर आज किसी बड़े आदमी को अगर कोई डॉक्टर ये जमानत दे दे कि हम तुम 100 साल तक जवान बने रहोगे, तो वो इतना खुश हो जाएगा, भाई बता कि क्या तुझे इनाम दूं, मैं 1 लाख दूं, 2 लाख दूं, 1 करोड़ दूं, 10 करोड़ दूं, मुंह मांगा इनाम पाएगा। लेकिन अल्लाह खुशखबरी दे रहा, वादा कर रहा है, जन्नतियों आओ, हम तुम्हें हमेशा की जवानी देंगे, कभी बूढ़े नहीं होगे, जवानी रहेगी। और ऐसा अल्लाह तबारक व तआला हर जन्नती औरत को जन्नती मर्द से पहले याकूत के जहाजों पर सवार करके जन्नत में पहुंचा दे। और वो जन्नत में जाएंगी, जन्नत के पानी से गुस्ल करके ऐसी हसीनो जमील हो जाएंगी, इतनी खूबसूरत हो जाएंगी जन्नती लिबास पहन करके, और जन्नत की हूरों के साथ अपने शौहर के इस्तकबाल के लिए जन्नत के दरवाजे पर आ जाएंगे। अभी ये जन्नती मर्द सब मेहमान नवाजी में होंगे। हिसाब किताब के बाद सारे जहन्नमी जहन्नम में पहुंच जाएंगे। सारे जन्नती पुलसलात से पार होकर जन्नत और जहन्नम के दरमियान मैदान आराम में इकट्ठा हो जाएंगे। अब वहां अल्लाह तबारक व तआला इनकी मेहमान नवाजी करेगा। कैसी मेहमान नवाजी होगी? इस रोए जमीन को जो सारी खाली हो चुकी होगी इंसानों और जिन्नातों से, और सारी चटियल मैदान हो चुकी होगी क़यामत के एक झटके में,
اللہ تعالیٰ ہاتھ نیچے سے ڈال کر اوپر اٹھا لے گا ایسے. جیسے روٹی پکاتی ہیں عورتیں نا، یوں اور یوں کرے گا 4-6 مرتبہ، یہ ساری مٹی نعمتوں میں تبدیل ہو جائے گی. اتنی بڑی زمین اللہ کے چند بار ہلانے سے، حکم دینے سے ساری نعمتوں میں تبدیل ہو جائے گی. اور ایسی نعمتوں میں تبدیل ہو جائے گی، شروع دنیا سے لے کر آخر تک جتنی نعمتیں اللہ نے اس دنیا میں بھیجی ہیں، ان سب کا ذائقہ اس دن اس زمین کی مٹی میں ہو. اللہ تعالیٰ کہے گا جنتیوں سے کھاؤ تم، یہ ناشتہ ہے تمہارا مہمان نوازی. پہلی جنت کی مہمان نوازی ہوگی، سارے جنتی اس ساری روئے زمین کو کھا کر ختم کر دیں. وجود مٹ جائے گا اس روئے زمین کا. دھوکے میں پڑے ہم اور آپ. کچھ نہیں ہے دنیا میں، صرف نیکی اور بدی کمانے کے لیے بھیجا گیا. اسی کے ذریعہ اور اسباب بنا دیا اللہ نے. ساری دنیا کی ساری چیزیں، نعمتیں اللہ زمین سے نکال رہا ہے اور ضرورتیں پوری ہونے کے بعد زمین میں ملا رہا. پوری کائنات میں غور کر لو، ایسے غور کر لو. ہم اور آپ دھان گیہوں پیدا کرتے ہیں، اناج ہم کھاتے ہیں، بھوسا جانور کھاتے ہیں. گنا کی شکر اور رس ہم کھاتے ہیں، آگ جانور کھاتے ہیں. وہ بھی جو ہے اس کو مٹی بنا دیتے ہیں، ہم بھی کھا کر مٹی بنا دیتے ہیں. دنیا کی ہر نعمت کا یہی حال ہے. سب مٹی سے نکالتا اللہ، مٹی میں ملاتا. ارے ہے ایسا ہے نہیں ہے؟ مٹی سے اللہ نکال رہا، مٹی میں ملا رہا. اور منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے تم کو مٹی سے نکالا، مٹی میں ملا دیں گے، مٹی سے نکال دیں گے. مٹی کے کھیل ہیں. پوری دنیا کی دولت، یہ مکان، یہ عمارتیں، یہ بزنسیں، یہ تجارتیں، یہ باغات، یہ کھیتیاں، سب مٹی کا کھلونا، مٹی کا ڈھیر. مٹی سے نکال رہا، مٹی میں ملا رہا. اور اسی لیے اللہ کہہ رہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی ساری نعمتیں دھوکے کا سامان، کچھ پیدا رہنے والا نہیں ہے. کتنے کپڑے پھاڑ ڈالے، کتنی چارپائیاں توڑ ڈالی، کتنے جوتے توڑ ڈالے، کتنے مکان کھسا ڈالے، کیا ہے؟ کچھ باقی رہنے والا نہیں. جن مکانوں میں آج ہم رہ رہے، ہمارے دادا پردادا بھی تو رہتے تھے. انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہمارا مکان، ہماری دکان باپ آئے، انہوں نے دعویٰ کیا ہم آئے، ہم دعویٰ کر رہے ہیں، ہمارے بعد ہماری اولاد دعویٰ کرے گی. کس کا ہے؟ دھوکہ. اس لیے اللہ کہہ رہا وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جہاں جنتی کے دل کے تابع ہر نعمت ہوگی. جنت اس کا دل چاہے گا کہ آج ہم گوند میں بنے ہوئے لڈو کھائیں گے، تو اسے بنوانے کی بازار جا کر خریدنے کی نہیں ضرورت. دل میں آئے گا، بنے بنائے لڈو سامنے آ جائیں گے. دل میں آئے گا، جنتی بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوگا اپنی نعمتیں. اس درخت کا پھل ہمیں چاہیے، آج چیکو ہمیں چاہیے، تلغوزہ چاہیے، سیب چاہیے، فوراً تشت میں موجود. جس پھل کو چاہے گا اس پیڑ کی ٹہنی جنتی کے سامنے موجود. معلوم کتنی نعمتیں اللہ جنت میں کھلائے گا. اندازہ لگا لو یار، دنیا میں رہ کر تو تصور بھی نہیں کر سکتے اتنی نعمتوں کا جتنی اللہ جنت میں کھلائے گا. ایک جنتی کو ایک ٹائم میں 80,000 خادم کھانا لے کر کے آئیں گے، اور ہر خادم کے ہاتھ میں 2 رنگ کا کھانا ہوگا، اور ایک خادم کے پاس جو کھانا ہوگا دوسرے والے کے پاس اس کے علاوہ ہوگا. یہ سب لائن لگے ہوں گے. 80,000 خادم، جہاں تک نظر جائے گی وہاں سب کھانے ہی کھانا لگا ہوا ہوگا. اور وہ آتے جائیں گے، جنتی کھاتا جائے گا. وہاں یہ تو ہوگا نہیں کہ دانت میں درد ہے، دانت ہے، دانت کے ڈاکٹر دکھاؤ، آنکھ میں ہے تو آنکھ کے ڈاکٹر کو دکھاؤ، پیٹ میں ہے تو فزیشین کو دکھاؤ. ایسا کچھ نہیں. وہاں کوئی رنج و نام، غم نام کی کوئی چیز نہیں، ٹینشن و فکر نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. آتے جائیں گے، کھاتا جائے گا. 1,60,000 قسم کا کھانا جنتی ایک ٹائم میں کھا جائے گا، اور ایک ڈکار آئے گی سب ہضم. دوسرا ٹائم آئے گا تو پھر یہی 80,000 خادم کھانا لے کر آئیں. کتنی نعمتیں ہوں گی. دوپہر میں پھر نعمتیں، شام میں پھر نعمتیں. ارے کتنی نعمتیں کھاؤ گے. دنیا کی نعمتوں کے پیچھے پڑ کر ہمیشہ کی جنت کو برباد مت کرو، ہمیشہ کی جوانی کو برباد مت کرو، ہمیشہ باقی رہنے والی چیزوں کو برباد مت کرو ان فنا ہو جانے والی چیزوں کے خاطر. اللہ کے نبی کا کتنا بڑا احسان ہے، سب چیزوں سے ہمیں پہلے آگاہ کر دیا کہ ایسے ایسے حالات آنا. اپنے وقت کا شب زندہ دار شاہ جہاں، جب اس کا پوتا اورنگزیب کا بیٹا جس کے ہاتھ پر دلیپ سنگھ ایمان لائے تھے، اس کا بیٹا شاہ جہاں کا پوتا حافظ قرآن ہو کر آتا ہے. ابا کہتے ہیں کہ جاؤ دادا کو خوشخبری سناؤ.
دادا دلی کے لال قلعے کے اندر دیوان خاص کے اندر جہاں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے، سارے سلاطین اور وزراء بیٹھے ہوئے تھے، پوتا جاتا ہے تخت طاؤس کے نیچے کھڑے ہو کر کہتا ہے دادا جان السلام علیکم، آج آپ کا پوتا حافظ قرآن، ہیرے جواہرات اشرفیاں اس کی گود میں ڈال دی جاتی ہیں، دادا پیار کر کے اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے جاؤ یہ بیٹے اپنے گھر میں دے آؤ۔ جب وہ پوتا جانے لگتا ہے تو شاہجہاں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہتا ہے اے میرے رب، کاش میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہو گیا ہوتا تو ہمیشہ کی عزت کا تاج میرے سر پہ رکھ دیا جاتا۔ کب کہہ رہا ہے؟ جب اس کے تاج میں جو بیٹھا تھا تاج لگائے ہوئے شاہجہاں اس وقت میں، اس کے تاج میں جو ہیرا تھا کوہ نور، پوری دنیا کے بادشاہ مل کر اس کی قیمت نہیں دے پائے۔ اتنا قیمتی ہیرا جب وہ لگا کر تاج میں چلتا تھا تو لال قلعے سے دلی کی جامع مسجد 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور ہے، جب نکلتا تھا تو ہیرے کی روشنی دلی کی جامع مسجد کے میناروں تک پہنچتی۔ اتنا قیمتی ہیرا لگائے بیٹا کہہ رہا ہے اللہ میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا تو میرے سر کے اوپر بھی تاج رکھا جاتا۔ کیا مجلس والوں کے یہ تاج نہیں دکھ رہا تھا سر پہ جو رکھا تھا جس میں کوہ نور ہیرا لگا تھا؟ لیکن میرے بھائیوں وہ اپنے وقت کا شب زندہ تار تھا، ایمان والے کے دل میں کبھی دنیا کی حیثیت نہیں آتی، وہ سمجھتا ہے سب کچھ فانی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کوہ نور ہیرا آج کہیں ہے دنیا میں؟ بتاؤ، ارے ختم ہوا نہیں ختم ہوا؟ ہر چیز دنیا کی ختم ہونے والی ہے۔ کتنے راجہ مہاراجہ بادشاہ کروڑوں اربوں خربوں سب کی حویلیاں زمین بوس ہو گئی، سب ختم ہو گئے۔ جب وہ بیٹ پوتا گیا اپنے ابا حضرت اورنگزیب کے پاس، کہا کہ دادا جان نے یہ بات کہی کاش میرا بیٹا بھی آج حافظ قرآن ہوتا تو میرے سر کے اوپر بھی عزت کا تاج ہمیشہ کے رکھ دیا جاتا، تو فوراً اورنگزیب نکل کر کے ملا جیون رحمت اللہ علیہ کی درسگاہ میں چلا گیا۔ 1 سال شاہی محل کا دروازہ نہیں دیکھا۔ 1 سال کے بعد جب وہ حافظ قرآن ہو کر کے آیا ہے تو سیدھے لال قلعے میں دیوان خاص میں پہنچا۔ اس وقت بھی اس کی خدمت میں باہر کے آئے ہوئے بادشاہ وزراء سلاطین موجود تھے۔ کھڑا ہو گیا تخت کے نیچے تخت طاؤس کے، کہا ابو جان السلام علیکم۔ کہا بیٹے کیسے آئے بتاؤں؟ کہا آج میں خوشخبری دینے آیا ہوں کہ آج آپ کا بیٹا بھی حافظ قرآن ہو گیا ہے۔ بادشاہ اچھل پڑا، نیچے آیا، گود میں لیا، اورنگزیب کو اپنے تخت طاؤس پہ لے جا کے بٹھایا۔ عزت کرو، احترام کرو، سمجھو دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کی عزت کیا ہے، جنت کیا ہے، دنیا کیا ہے۔ چہ نسبت خاک راب عالم پاک، ہم تو خالی مٹی میں ملے، سب کچھ اپنا ساری محنت مٹی میں ملائے دے رہے، کچھ نہیں کر رہے۔ فضول جان کر گل کر دیا ہے جن چراغوں کو، وہی چراغ جراؤ تو روشنی ہو۔ فضول جان کر گل کر دیا ہے جن چراغوں کو، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ یہ ہمارے اکابرین بتا کر کے گئے کہ دنیا کتنی مل جائے، حضرت سلیمان علیہ السلام سے بڑی حکومت اللہ نے نہ کسی کو اس سے پہلے دی ہے، نہ قیامت تک کسی کو ملے گی۔ دریاؤں پر حکومت، ہواؤں پر حکومت، جناتوں پر حکومت، انسانوں پر حکومت، سب پر حکومت کرتے۔ اور جب ملکہ بلقیس آئی ہے ملنے کے لیے سلیمان علیہ السلام سے تو کہا جتنا فلسطین کے علاقے میں سونا چاندی ہیرے جواہرات ہے سب کو نکال کر کے سڑکوں پر بچھا دو۔ 9 میل کے ایریے تک ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کا روڈ بنا دیا۔ اب جب وہ آئے اس کے کارندے انہوں نے دیکھا، وہ تو لا رہے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہیرے اور جواہرات جھولوں میں رکھ کر کے، گھوڑوں پر لاد کر کے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو 9 میل تک پیروں سے روندے جا رہے ہیرے جواہرات، کوئی قدر و قیمت نہیں، پہنچے دربار میں، بے وقت ہو گئے ان کے ہیرے جواہرات جو پیر پر لوٹ کر آئے ہیں۔ ارجعوا بہدیتکم، لے جاؤ اپنے ہدیے تحفے، ہمیں نہیں چاہیے۔ کیوں منع کر دیا؟ دنیا دار ہوتے تو وہ کہتے اور آ گئے اور آ جانے دو، جیسا ہمارا حال ہے کہ اگر ہم 1 کروڑ کے مالک ہو جائے تو کہیں 10 کے ہو جائے، 10 کے ہو گئے تو 20 ارب کے ہو جائیں، بھئی یہی کرتے کرتے قبر کے گڈھے میں پہنچ جاتے۔
جب وہ واپس لے کر کے ہدیہ گئے، بلقیس نے پوچھا کیا معاملہ، تو انہوں نے کہا تو وہاں تو پیروں تلے پڑے ہوئے ہیرے جواہرات و سونا چاندی، تم اتنا واپس کر دیا۔ سمجھ گئی کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، دنیا کا لالچ دل میں نہیں، فوراً چل دی اور جا کر کے اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین لے آئی، اور دنیا اور آخرت کی سعادتیں بھلائیاں اور سعادتیں اچک کر لے گئے۔ دنیا کی بادشاہت بھی قائم رہی اور آخرت کی ہمیشہ کی بادشاہت۔ ہم اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ دنیا میں ہر آدمی کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور لیے ہوئے، کوئی نہ کوئی ٹینشن ضرور لیے ہوئے، کوئی بے سکونی کی زندگی نہیں گزار رہا۔ اتنی بے چینی کے عالم میں اس سائنس نے تو سب بے چینیاں پیدا کر دی، ہم آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے کہ اس سائنس نے کتنی بے چینیاں پیدا کر دی۔ بیماریوں کا جو یہ ایک انبار لگا ہوا ہے اور رات دن اسپتال بھرے ہوئے ہیں، یہ سب اس کی دین ہے، اور سب سے بڑا گناہوں کا خمیازہ ہے۔ جب تک ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے، اللہ کی رحمت کے دروازے نہیں کھلیں گے، اسی طرح پریشانیوں میں گھرے رہیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ، وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمینوں سے زیادہ ہے، اور جنت کی ہر نعمت، وہاں جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی۔ اگر پوری دنیا کے انسان مل کر بھی ایک شہد کی نہر بہانا چاہے تو نہیں بہا سکتے، اور جنت میں ہر جنتی کے لیے شہد کی نہر بہ رہی ہوگی۔ بیٹھا ہوگا جنتی اپنے محل میں، اور اس کا دل چاہے گا آج ٹھنڈے پانی سے ہم غسل کریں فلاں والی ندی اور نہر کے پانی سے، تو اشارہ انگلی سے کرے گا، وہ ندی اور نہر اس کے تخت کے سامنے بہنے لگے گی۔ نہا لے گا، غسل کر لے گا، اشارہ کرے گا، پھر اپنی جگہ جا کر بہنے لگے گی۔ اشارہ کرے گا وہ درخت فوراً جھک کر کے منہ کے سامنے آ جائے گا، کھا لے گا، اشارہ کرے گا، فوراً چلی جائے گی۔ فضا میں اڑتا ہوا پرندہ دل چاہے گا آج سیخ والے کباب کھائیں، تو دیر نہیں لگے گی، تشتری میں آ کر کے وہ سیخ والے کباب لگ جائیں گے، کھا لے گا، پھر پرندہ اڑنے لگے گا۔ ارے جنت کی نعمتوں پر دھیان دو یار، دنیا کی طرف جو ہے مت، دنیا کے پیچھے مت پڑو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتا کر کے گئے ہیں، اس میں ہمارے من کی ساری ضرورتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں، خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہیں، لیکن ایک نیم اصول کے تحت آج ہماری زندگی بے اصولی والی زندگی ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے سچے صحیح راستے کو چھوڑ کر آج دنیا داروں کے پیچھے ہم چل پڑے، جس کا لازمی نتیجہ ذلت و رسوائی ہے۔ یاد رکھو، مسلمانوں کی عزت و عظمت آقا مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے میں ہے۔ اس لیے صحابہ، دنیا نہیں تھی، پیروں میں جوتے نہیں تھے، کپڑے ثابت نہیں تھے، لیکن جس جگہ جاتے تھے عزت و سربلندی اور کامیابی ان کو ملا کرتی تھی۔ آج مسلمانوں کے پاس حکومتیں بھی ہیں، فوج اور ملٹری بھی ہے، روپیہ دولت بھی ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بھی ہیں، انجینئر، وکیل اور سب کچھ ہے، لیکن جو عزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو دے کر کے گئے تھے وہ عزت نہیں۔ دنیا میں ہر جگہ ہم مارے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ راستہ جو نبی بتا کر کے گئے تھے، وہ راستہ جس پر ہمارے اسلاف چل کر کے گئے تھے، اس کو ہم نے پیروں تلے رون دیا، اپنی منمانی زندگی گزارنے لگے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور جنت کا شوق عطا فرمائے اور جہنم کا خوف عطا فرمائے۔ یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے دنیا میں ظلماً کسی کا ایک معمولی سا حق بھی ہڑپ کر لیا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے کھڑا کر کے وہ حق تو دلوائے گا اور کہے گا جاؤ، ہم نے جنت تمہارے اوپر حرام کر دی اور جہنم تمہارے لیے واجب۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی، کیوں معمولی چیز ایک دتون ہے نیم کی یا پیلو کی، وہ لے لی ہو کسی نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ دتون تم نے زبردستی بلا حق لے لی ہو، جھوٹی قسم کھا کے یا جبرن یا کسی طرح لے لی ہو، تو آنے والے قیامت کے دن جنت تمہارے اوپر حرام کر دی جائے گی، جہنم حلال واجب کر دی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، وہی وقت ہے، موقع ہے، ملک الموت کے آنے سے پہلے اگر کسی کا حق مارا ہے، تھوڑا ہو یا بڑا ہو، ابھی دنیا میں موقع ہے
اس حق کو دے سکتے ہو، ادا کر سکتے ہو۔ تمہارے پاس تنگی ہے، ایک وقت فاقہ کر کے اس کا حق ادا کرو، ورنہ کل قیامت کے دن جب پہنچو گے ساری دنیا ساری نعمتیں تو ملک الاسرافیل کے ایک سور کی پھونک میں ختم ہو چکی ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کا حق مارا ہے اس کے گناہ ہمارے سر پر لاد دیے جائیں گے اور اس کو جنت میں، ہم کو جہنم میں بھیج دیا گیا۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ اور جن راستوں پر ہمارے نبی ڈال کر کے گئے تھے، ہمارے اسلاف چل کر کے ہمیں دکھا کر کے گئے تھے، اللہ انہی راستوں پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک اسی شعر کو پھر دہراتے ہوئے ہم آپ سے رخصت ہونا چاہتے ہیں کہ فضول جان کر گل کر دیا ہے جن چراغوں کو، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد